آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستہ ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہو بلا کر رکھ دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور وہی ہوا جو گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور پھر جب ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا۔ ہمارا آنا ایک عمر حق کے لیے ہے اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں، بس چاہیے کہ کچھ رات رہ اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جہاں جانے کا حکم دیا گیا اسی طرف رخ کیے چلے جائے۔ غرض کہ ہم نے لوط پر حقیقت حال واضح کر دی کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے، اور باشندگان شہر کی بے کو بنیاد صبح ہوتے ہوتے اکڑ جانے والی ہے۔ اور اس اثنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا، دیکھو، یہ نئے آدمی میرے مہمان ہیں، تم میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تم میرے رسوائی کے کیوں ڈر پہ ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے اس بات سے نہیں روک دیا تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو لیکن اپنے یہاں نہ ٹھہراؤ؟ لوط نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو، یہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں، یعنی باشندگان شہر کی بیویاں، ان کی طرف ملتفت نہیں ہوتے تھے۔ تب فرشتوں نے لوط سے کہا، تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ تو اپنی بدمستیوں میں کھو گئے ہیں، تمہاری باتیں ماننے والے نہیں۔ غرض کہ سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں ہا لیا، پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کی۔ بلا شبہ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھنے والے ہیں۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہماری فرشتے لوط کے پاس پہنچی تو ان کے آنے سے کچھ نہ ہوا، اور ان کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بولا، آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ اجنبیوں کے آنے کی خبر سن کر دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ پہلے سے برے کاموں کی عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے ان سے کہا، لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی بستی کی عورتیں جنہیں وہ اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتا تھا اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، بس ان کی طرف ملتفت ہو، دوسری بات کا قصد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بس ان کی طرف ملتفت ہو، دوسری بات کا قصد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ میری مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ ان لوگوں نے کہا، تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری ان بیٹیوں میں ہمیں کوئی سروکار نہیں، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش تمہارے مقابلے کے مجھے طاقت ہوتی یا کوئی اور سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑ سکتا۔ تب مہمانوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ تو یوں کر کے جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کے ساتھ لے کر نکل چل، اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، یعنی کسی بات کی فکر نہ کرے، مگر ہاں، تیری بیوی ساتھ دینے والی نہیں، وہ پیچھے رہ جائے گی، اور جو کچھ ان لوگوں پر گزرنا ہے وہ اس پر بھی گزرے گا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، اور صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی
بات کا وقت آ پہنچا تو اے پیغمبر ہم نے اس بستی کی تمام بلندیاں پستی میں بدل دی، یعنی بستی کو الٹ دیا اور زمین کے برابر کر دیا، اور اس پر آگ میں پکے ہوئے پتھر لگاتار برسائے کہ تیرے پروردگار کی حضور اس گھر سے نشانی کیے ہوئے تھے۔ یہ بستی ان ظالموں سے یعنی اشرار مکہ سے کچھ دور نہیں ہے، یہ اپنی سیر و سیاحت میں وہاں سے گزرتے رہتے ہیں اور اگر چاہے تو اس سے عبرت پکڑ سکتے ہیں۔